کا صبر اور آسمانی دسترخوان۔ مدینہ کی گلیوں میں رمضان کی رونقیں بکھری ہوئی تھیں۔ ہر گھر سے سحری کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی ہن کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں 3 دنوں سے فاقہ بھوک تھا۔ گھر میں نہ اناج کا دانہ تھا، نہ کھجور۔ سحری کا منظر پوری رات عبادت میں گزارنے کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی سحری کے لیے اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے مٹکے میں صرف ایک بوند پانی بچا ہے۔ انہوں نے اس پانی سے نیت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر حضرت علی رضی بھی بچوں حسن اور حسین کی بھوک دیکھ کر غمگین تھے، مگر زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ ایک سوال اور آزمائش۔ تبھی دروازے پر ایک صدا گونجی، ایک مسافر چلا رہا تھا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ تبھی وہاں کچھ ایسے لوگ بھی جمع ہو گئے جو شک اور نفرت میں ڈوبے تھے۔ انہوں نے طنز کستے ہوئے کہا، تارانکن، کیا تم لوگ واقعی یہ سمجھتے ہو کہ آسمان سے کھانا اتر سکتا ہے؟ وہ بھی فاطمہ کے لیے؟ نہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک وہ سچائی نہ دیکھ لے اسے چین نہیں آئے گا۔ اللہ کا معجزہ، چمتکار۔ حضرت فاطمہ رضی نے ہاتھ اٹھائے اور گڑگڑا کر دعا کی، تارانکن، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اس بھوکے کو خالی ہاتھ نہ موڑنا۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ کمرے میں ایک ایسی خوشبو پھیل گئی جو دنیا کے کسی عطر میں نہیں تھی۔ اچانک وہاں ایک نورانی رومال سے ڈھکا ہوا ایک تھال دسترخوان نمودار ہوا۔ جب رومال ہٹایا گیا تو اس میں جنت کے تازہ پھل اور روٹیاں تھیں۔ ایمان کی جیت۔ جب باہر کھڑے لوگوں نے وہ منظر دیکھا اور وہ خوشبو محسوس کی تو ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ حضرت فاطمہ رضی نے وہ کھانا خود کھانے کے بجائے پہلے اس سوالی بھکاری کو دیا۔ مسافر کی بھوک بھی مٹی اور ان شک کرنے والوں کو جواب بھی مل گیا کہ جو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے وہاں سے رزق بھیجتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ کا وہ رمضان گواہ بنا کہ نبی کا گھرانہ صرف عبادت میں ہی نہیں بلکہ صبر اور سخاوت میں بھی بے مثال ہے۔ نشکرش، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکل گھڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی میں کچھ اور وورن جوڑوں یا اس کا کوئی خاص حصہ وستار سے لکھوں؟